بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ، فاتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا، فتح مطلب اس نے کھولا، فاتح مطلب کھولنے والا، فاتحہ یعنی کھولنے والی۔ سورہ فاتحہ قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلے سورہ فاتحہ ملتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ 7 آیتیں تمہیں ایسی دی گئی ہیں جو بار بار دہرانے لائق ہیں۔ تم کتنی بھی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے تم 5 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے کوئی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی دن میں 1 نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 20 رکعت پڑھ رہا ہے، تراویح میں پڑھ رہا ہے، پورا قرآن شریف تراویح میں سنا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے پڑھ رہا ہے، آپ کو سورہ فاتحہ آپ کو ہر سورہ میں پڑھنی ہے، چاہے آپ کو ساتھ میں دوسری سورہ ملانی ہو یا نہ ملانی ہو، سورہ فاتحہ کے بنا آپ کی نماز پوری نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کھولتے ہی ملتی ہے۔ قرآن کا سوال ہے، ایک سوال ہے سورہ فاتحہ ایکچوئل میں، سورہ فاتحہ ایکچوئل میں سوال ہے، انسان کی طرف سے اللہ کے لیے اپلیکیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے صراط المستقیم کا، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ باقی پورا قرآن سورہ فاتحہ کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ ایک سوال ہے انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ مجھے صراط المستقیم دکھا، اور وہ راستہ جس پہ چلنے والے کامیاب ہوئے اور جس پہ چلنے والے بھٹک گئے اور اس سے بچا۔ تو ایسے راستے سے بچانے کا پورا طریقہ، یعنی کہ اس سورہ کا پورا جواب باقی پورا قرآن شریف ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، قرآن کا سب سے پہلی سورہ اور ہر نماز میں پڑھی جانے والی۔ تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ کئی جگہ فرماتا ہے، انسانیت کے لیے فرما رہا ہے۔ حضرت آدم کو جب جنت میں بنایا گیا تو ان کو کہا گیا، ان کے حضرت حوا کے ساتھ کہا گیا کہ یہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ اور اس کے بعد جب وہ دنیا میں آ گئے سب لوگ، اس کے بعد بھی بار بار بتایا کہ قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن اگر انسان کا کوئی ہے، میرا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے۔ ہمیں شیطان سے بچنا ہے۔ باقی دنیا کے دشمن کتنے بھی خطرناک ہو ہمارا، وہ بگاڑ نہیں سکتے جو شیطان ہمارا بگاڑ سکتا ہے۔ دنیا کے دشمن زیادہ سے زیادہ ہمارا صحت خراب کر سکتے ہیں، ہمیں مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی کسی کو قتل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو شیطان ہے وہ اس کی دنیا اور آخرت سب کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری جو ہے ہمارے لیے پروٹیکشن ہے۔ جتنا خطرناک دشمن اتنی بڑی پروٹیکشن ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں ہم نکلتے ہیں، کار چلا رہے ہیں تو پروٹیکشن کے لیے ہم سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں۔ اگر ہم بائک چلا رہے ہیں تو ہم ہیلمٹ لگاتے ہیں پروٹیکشن کے لیے۔ کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو ایک بیٹسمین جو ہے وہ سر پہ ہیلمٹ لگا رکھا ہے، یہاں پہ آرم گارڈ لگا رکھا ہے، چیسٹ گارڈ لگا رکھا ہے، پیڈ لگا رکھے ہیں، شوز پہن رکھے ہیں، یہاں گرل لگا رکھی ہے، پیچھے بھی لگا رکھا ہے، یہاں بھی سب جگہ اس نے اپنی سیفٹی کا انتظام کر رکھا ہے۔ اسے پتہ ہے سامنے سے خطرہ آنے والا ہے۔ جب بھی کہیں میدان جنگ میں جائیں، جیسے کہ وہ کرکٹر میدان جنگ میں جا رہا ہے تو خطرے سے بچنے کے لیے کس طریقے سے وہ سیفٹی فرسٹ سب سے پہلے بکل اپ کر رہا ہے، اپنا آپ کو سرکشا کر رہا ہے، اسی طریقے سے جب ہمارے میدان جنگ کیا ہے، جب ہم نماز میں جائیں شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا۔ جب ہم گھر سے باہر نکلیں اپنے آفس کے لیے، دفتر کے لیے، مارکیٹ کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، شیطان ہر جگہ ہمارا دشمن ہے، ہر جگہ ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ سیفٹی چاہیے، سیفٹی بیلٹ لگا کے رکھنی ہے، ہیلمٹ لگا کے رکھنا ہے، اپنے گلوز لگا کے رکھنے ہیں۔ جب ہم رافٹنگ پہ جا رہے ہیں، ندی میں جا رہے ہیں تو سیفٹی جیکٹ پہن رکھی ہے ہم نے۔ سیفٹی کا انتظام سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھی وقت ہم ہیں، کسی بھی سچویشن میں ہمیں سفر پہ جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں چاہیے سیفٹی۔ اور سیفٹی سب سے بڑے دشمن سے سیفٹی چاہیے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان، جو کہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے، اور وہ تمہاری دنیا اور آخرت خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس نے خود ضرور کہا ہے کہ میں تیرے بندے کو بہکا کے رہوں گا۔ تو ہمیں بچنا ہے، اور اس سے بچنے کا سب سے بڑا سیفٹی گارڈ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ اگر نعوذ ہوتا ہے تو ہم پناہ میں آتے ہیں، جیسے اکثر لوگ کسی غلط کام ہو رہا ہو تو کہتے ہیں نعوذ باللہ، ہم اس چیز سے پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم اس چیز میں شامل نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ہم اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں۔
اگر ایک آدمی پناہ مانگتا ہے تو اعوذ باللہ، اگر پلورل ہے تو اس کا نعوذ باللہ. تو میں پناہ مانگتا ہوں اعوذ، لیکن کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. بھی مطلب ساتھ یا لیے بھی جو ہے اکثر ساتھ کے لیے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے، پر بھی ہو سکتا ہے. ساتھ میں جوڑنے کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اللہ سے بڑا پروٹیکٹر کوئی نہیں ہے اور شیطان سے بڑا دشمن کوئی نہیں. تو سب سے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے سب سے بڑے پروٹیکٹر کے پاس آنا پڑے گا. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس سے بچ کر؟ من الشیطان، من مطلب سے، اور شیطان الشیطان، شیطان سے بچ کے. میں شیطان سے بچ کے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. سب سے بڑے دشمن سے بچ کے سب سے بڑے پروٹیکٹر کی پناہ میں آتا ہوں. اور کیوں ہے وہ سب سے بڑا دشمن؟ الرجیم، کیونکہ اسے باہر نکال کر پھینک دیا. رجیم مطلب وہ جس کو نکال کے پھینک دیا جائے، آؤٹ کاسٹڈ، جس کی ضرورت نہیں ہے، جس کو دھتکار کے نکال دیا. جنت سے اس کو نکال کے ایسا پھینکا گیا کیونکہ اس نے وہ کام کرے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی. اور انسان بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو وہ بھی الرجیم ہو جائیں گے اور بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، خرابی والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. تو ہمیں ان سے بچنا ہے اور شیطان سے بچ کے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بات کو کمپلیٹ کیا گیا ہے. شیطان سے صرف بچنا ضروری ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں بچنا ہے، کیونکہ وہ ایسا ہے، کہیں ہم بھی اس کی طرح دھتکار نہ دیے جائیں. اس لیے ہم اس سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو ضروری ہے سب سے پہلے سرکشا، سیفٹی وہ ہم نے کر لی ہے، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لی ہے، اور ہم چلتے ہیں اپنی اصل جنگ پر، جو ہے دین کو سمجھنا اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا.